تکلیف تو سمجھو، 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے. اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم. اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے. تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا. پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے. تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے. جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے. اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا. اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے. اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو. 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا. اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو. تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی. یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بھیجے، گلی گلی. انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے. اور ہماری اپوزیشن، اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں. بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہو، اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے. بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک اور تماشا ہے، یہ میرے پہ اللہ کا یہ احسان رہا، اس لیے نہیں کہ میں پرہیزگار آدمی ہوں، نیک ہوں، اس لیے نہیں، ویسے ہی اللہ بعض اوقات اسباب بناتا ہے، سبب بناتا ہے. مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے، نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے. یہ کرم ہے میرے حضرت صاحب کا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے. کچھ باتیں میں نے سنی ہیں. ایک محفل میں بیٹھا تھا مجلس میں، تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی. دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے، کھانسی نہیں جاتی، بڑی دوائی، دیسی بھی، فلاں بھی بڑی کھائی. مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کر، اس کو نا شراب کے 2-4 چمچے پلاؤ. کہتے ہیں جی اس کو نا یہ پلاؤ تو صحیح ہو جائے گی. تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کوئی عقل کر، کیا مشورہ کرنا؟ مولانا میرا تجربہ ہے. میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے یا رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے؟ تیرا تجربہ افضل ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو، صحیح ہو جائے گی. بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے. اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی نرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی. تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ
मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं। कहते हैं जी नहीं, हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है, उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया। फरमाया 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वालों, जब तक सच्ची तौबा ना करे। एक दिन सहाबा बैठे थे सारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, ढेर सारी तादाद थी सहाबा की, सारे तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, इब्ने हब्बान के अंदर ये रवायत मौजूद है। फरमाते सहाबा ना बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि यार लोगों को गुनाहों से कैसे रोका जाए, लोगों को गुनाहों से गुफ्तगू सहाबा ये कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बैठे थे और ये गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाहों से प्लानिंग जी होती थी। उनकी जो महफिलें होती थी ना बैठ के, वो खुश गपियां नहीं होती थी, बल्कि वो तबलीग की, जद्दोजहद की, लोगों को बुराई से मना करने के लिए बैठते थे, उस पर मंसूबा बंदी करते थे, प्लान करते थे, आगे तरतीब देते थे। गुफ्तगू हो रही थी तो अब आपस में बात होने लगी कि कौन सा गुनाह ज्यादा बुरा है जिस पर सबसे पहले काम किया जाए। तो दूर एक सहाबी बैठे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अमर। एक अब्दुल्ला बिन उमर है और एक अब्दुल्ला इब्ने अमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दूर बैठे थे, बड़े समझदार सियाने बारीक बीन आदमी थे। तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहने लगे, जा अब्दुल्ला इब्ने अमर से पूछ के आ कि सबसे सख्त गुनाह कौन सा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, इधर देखिएगा मेरी जानी, पूछ के आ कि सख्त गुनाह कौन सा है। अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो जाके कहने लगे कि सहाबा पूछते हैं कि आपने ज्यादा वक्त गुजारा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बतलाइए बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे सख्त गुनाह, ताकि सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर मेहनत की जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे, सहाबा को जाके बता दो कि सबसे बुरा गुनाह शराब पीना है, सबसे बुरा गुनाह, और ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, गुनाहों की मां है, ये बुनियाद है, बाकी गुनाह इसी से शुरू होते हैं। कहते हैं मैंने आके बताया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आजम कहने लगे, खुद जाते हैं, उनके पास खुद जाते हैं, चूंकि हमने बात सुननी है हम खुद जाते हैं और उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तफसील का पता है ना तो इसके पीछे भी कोई तफसील होगी जो मेरे नबी पाक ने बयान की होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस तफसील का भी आपको पता होगा जो नबी पाक ने बयान की होगी, इस बात के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है। फरमाते हैं कि हम उठे, अब्दुल्ला इब्ने अमर के पास गए, उनसे जाके पूछा कि जनाब आपने ये तो फरमाया है शराब उम्मुल खबाइस है, तो इसके पीछे पस मंजर क्या है। तो अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे, ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, ये मैंने नबी पाक से सुना हुआ है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब ये नशा, ये बुराइयों की मां है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया है, एक खूबसूरत जवान था, एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता, तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करें, यह भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में। फरमाते हैं जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत ये है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीत कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो। कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो। दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही मां का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है कि ये नशा, ये शराब, ये मां है गुनाहों की, ये जड़ है। मिल्लत के लोगों याद रखो, इस उम्मत, इस पाकिस्तान के साथ जहां बहुत सारे जुल्म हुए, वहां बड़ा जुल्म यह है कि बहुत बड़ा तबका जवानों का नशे का आदी है। वो नशा इन्हें इश्क मजाजी और औरतों के इश्क की जानिब ला रहा है। वो नशा चोरियां करा रहा है, कत्ल करा रहा है, डकैतियां करा रहा है। बहुत बड़े जालिमों ने बहुत बड़े हाउस बनाए हुए हैं जिनके अंदर शराब फराम की जाती है, नशा दिया जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लफ्ज सुने कि इलेक्शन के दिनों में वोट लेने की खातर सियासतदान इन्हें नशा फराम करते हैं, इन्हें बांध के रखते हैं, रोज तुम्हें पुड़िया मिलेगी, वोट हमें डालना। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना जबर, एक इंसान के साथ खेलना। लौट आओ, पकड़ो इनका दामन, अपने घरों को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। जागो जागो उम्मत के लोगों, जागो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो लोगों को बचाओ। इन पर अगर सख्ती करनी पड़ती है तो करो, प्यार करना पड़ता है तो करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो। एक सहाबी थे नहीमान बिन अब्दुल्ला, क्योंकि अरब के लोग शुरू से शराब पीते थे, हराम नहीं, बाद में हराम हुई। एक दिन गलती हो गई, शराब पी ली, फिर से भूल गए। अब किसी ने पर्चा नहीं कटाया, मुखबरी नहीं की, शिकायत नहीं लगाई। जब नशा उतरा तो खुद ही ख्याल आया ये मैं क्या कर बैठा हूं। खुद एहसास, तो एहसास भी नहीं ना होता। दौड़े आए नबी पाक की बारगाह में और आके हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दे। आका और रोते जा रहे। हुजूर ने सहाबा से कहा देखो इसके मुंह से शराब की बदबू आती है। क्या हुजूर आ रही है? मां ज्यादा प्यार करती है या रसूल पाक? बाप ज्यादा प्यार करता है कि नबी पाक? हुजूर भी रहमतुल लिल आलमीन है उम्मत के लिए। लेकिन जब साबित हो गया ना कि शराब पी है, तो फिर मेरे महबूब ने फरमाया अब इसकी सलाह जरूरी है, हुक्म दिया। और जब बात की तो जाहो जलाल के आलम में की, रोब और दबदबे, फरमाया ले जाओ बाहर,
ستون سے باندھو، کوڑے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسے کوڑے لگ رہے تھے، کوڑے۔ تو میرے نبی پاک اندر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر آتے کبھی ادھر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے یہ کر رہے تو شراب پی کے آیا ہے؟ تو میرے حبیب نے فرمایا تو نے غلطی کرنا دیکھا ہے، احساس کرنا نہیں دیکھا؟ خود چل کے آنا، معافی مانگنا نہیں دیکھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا غلطی ہوئی ہے تو میں نے سزا بھی دی ہے، اور مجھے امید ہے آئندہ غلطی کرے گا بھی نہیں۔ لیکن غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹے نا، ان کو جہاز کہہ کے، نشئی کہہ کے کاٹے نا۔ یہ کسی ماں کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی بہن کے راج دلارے ہیں، کسی بیوی کے سر کا تاج ہے۔ کوئی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میرا باپ شام کو گھر آئے گا۔ او بھائیو، ان پر محنت کرو، ان کے علاج کراؤ، جد و جہد کرو ان کے لیے، انہیں توبہ کی طرف لاؤ۔ میرے شیخ پیرانے سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشئیوں کا، شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا۔ کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا، نہیں آئے گا۔ بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا۔ تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آجا، دروازہ کھلا ہوا، لوٹ آیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے۔ حضرت سیری سختی آپ کے مرشد دے تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹھے تھے، رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتہ تو کر یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو، سب لوگ چلے گئے۔ تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا۔ فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا۔ اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے، یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے دھو کے نہ منہ۔ تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے۔ چلو اب منہ دھویا ہے، کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے۔ اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما، میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے، دھو ڈال، ان کے بازو تھامو۔ اگر حکومتیں تغافل برستی ہیں، غفلت کرتی ہیں تو امت کو، باقی لوگوں کو تو جاگنا چاہیے، پر محنت کرو انہیں بچاؤ، ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی، آخرت بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو تھوڑا سا میرے پاس آیا جایا کرتا تھا، کچھ اس نے تھوڑا سا سیکھا تھا پھر چھوڑ گیا۔ ایک دن اس کی بیوی کا پیغام آیا کہ حضور آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اب تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مہربانی کریں تشریف لائیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو اس پر سکرات کا عالم تھا، سکرات، موت طاری تھی،
میں سمجھ گیا کہ اب انتقال کر جائے گا، تو فرماتے میں نے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا۔ جب کسی کے پاس جائے نا مرض وفات میں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پر تو موت کا سکرات کی سختی ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں تو اس پریشانی میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی یہ لفظ کہہ کے۔ تو آپ اس طرح کریں جب جائیں تو اس کے سامنے جا کے کیا کہیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، یہ آواز دینی شروع کریں، وہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں گیا تو اس پر موت طاری تھی، میں نے اس کے سامنے نا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دی، تو وہ ساری باتیں کرتا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان سے نکلتا نہیں تھا۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اس کو کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں، باقی سارے لفظ نکلتے ہیں، آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، پر جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس کی روح پرواز کر گئی، میں بڑا پریشان تھا، روز یہ بات میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ وجہ کیا تھی۔ ایک دن مجھے خواب میں ملا، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں اس کا سارا جسم زخمی تھا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ؟ کہنے لگا حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ فرماتے میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا سارا زمانہ روکتا تھا پر میں ہر جمعرات کو شراب پیا کرتا تھا، ہر جمعرات کو میں شراب پیتا تھا، ماں روکتی، بہن روکتی، بھائی روکتے، رشتہ دار روکتے، میں ہر جمعرات ہفتے میں ایک دن پیتا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی شراب اتنی پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں مر گیا ہے، نشے کی حالت میں مر گیا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے منہ سے بھی شراب کی بدبو آ رہی ہو، اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور سزا دی جائے گا۔ قیامت میں بھی حال بڑا سخت ہوگا، دنیا بھی تباہ، قبر بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، اور پھر وہ لوگ زندہ لاشیں بن کے وقت گزار رہے ہیں۔ اظہار بیزاری کریں، ہمارے ہاں تو فیشن ہے، فیشن ہے، اور شرابیوں کی دوستی، ظالموں کے ساتھ جرانے، ہمارا آنا جانا، پروٹوکول دینا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا شرابی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ روز ویڈیو آتی ہیں، روز شور اٹھتا ہے، بڑے بڑے شرابی کبابی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، پر ہمارے تو یرانے ہیں نا، اس لیے کہ ہمیں بھی تھانہ کلچر کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جھگڑے میں تھانے لے جانا پڑتا ہے تو کیا کریں، یرانے رکھنے پڑتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے جس نے دوستی رکھی شرابی سے اور راضی ہوا اس کے شراب پینے پر، اللہ قیامت کے دن اسے بھی سزا دے۔ حکم یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، بہلاؤ، قائل کرو، سختی کرو، دوستی توڑو، پھر بھی باز نہ آئے تو رخ موڑ جاؤ، پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اور ہمارے ہاں تو یہ چودھری اور وڈیرا اور سپہ سالار ہونے کی علامت ہے نا، اب یہ علامت ہے نا جناب، مال آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہاں، اور میں نے تو شروع میں کہا تھا اب لوگ اس کو فخر کا باعث جانتے ہیں۔ گندگی کھانے والا باعث فخر نہیں ہوتا، جو گند کھائے وہ باعث فخر نہیں، فخر وہ ہوتا ہے جس کا کردار زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ کوئی علامت نہیں کہ میں بڑے قبیلے سے ہوں تو اب ہمارے بچوں کو اجازت ہے وہ نشے کرتے پھریں، شرابیں پیتے پھریں، موج کرتے پھریں، یہ کوئی فخر کی علامت نہیں، یہ شرم کی علامت ہے۔ باپ کا سر آج تو فخر سے بلند ہوتا ہے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ دیکھو جی وہ شرابیں بھی پیتا ہے، مونچھیں بھی بڑی رکھی ہوئی ہیں، بدماشی بھی کرتا ہے۔ پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیرے پاؤں تک آگ آئے گی، اور جب تیرا گھر اجڑے گا، جب تباہیاں ہوں گی، جب یہ بیچ ڈالے گا ہر شے، جب یہ تجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑے گا، پھر تجھے خبر ہوگی۔ قرآن نے اسے ناجائز کہا، رسول پاک نے اسے ناجائز کہا، اور مولا علی کی ایک بات تو حرف آخر ہے۔ کسی نے کہا حضور آپ شراب اور نشے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے بہتے دریا میں ایک قطرہ گرے شراب کا اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس کی سطح پہ گھاس ہو گئے
اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری بھی پسند نہیں کرتا. ایک قطرہ شراب گر پڑے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جاہلیت کے زمانے میں تو سارے شراب پیتے تھے, آپ نے کبھی پی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی, میں وہ کام ہی نہیں کرتا. اتنا غلیظ کام کیسے کروں کہ جو پینے کے بعد یہی خبر نہ ہو کہ بیوی کون سی اور بہن کون سی ہے. میں یہ کام نہیں کرتا جو انسان کو رشتوں کی پہچان ہی بھلا دے. میں وہ کام کرتا ہوں جس میں انسان کا شعور بیدار رہتا ہے, عقل بیدار رہتی ہے, اپنی زندگی کو سنوارے, اور اگر کسی جگہ یہ غلطی ہے تو کھری اور سچی توبہ کرے, اور اگر دائیں بائیں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا بازو تھامے, محنت کرے, ٹائم دے, اسے اس دلدل اور گندگی سے باہر نکالے. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اور ان بہروپیوں کو پہچانے جنہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملت کے جوانوں کی رگوں میں نئی زہر اڈیل دیا ہے اور تباہی پھیلا دی ہے. اور بندہ مومن کے دل پر جو چیز سب سے زیادہ اثر کرتی ہے وہ اس کے رب کا کلام پاک ہے. فرمایا شیطان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے بیچ دشمنی عداوت ڈال دے. کس سبب سے؟ شراب اور جوے کے سبب سے. ایک تو یہ چاہتا ہے کہ شراب تم پیو, جوا کھیلو تو تمہارے بیچ دشمنی ہو جائے, اور دوسرا ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. گویا جو شراب پیے گا, جوا کھیلے گا, وہ ذکر سے بھی رک جائے گا اور نماز سے بھی رک جائے گا. بندے کے ذمہ دو ہی حقوق ہوتے ہیں, حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ. تو اس آیہ مقدسہ نے دونوں باتوں کی وضاحت کر دی کہ جوا کھیلنے والا, نشہ کرنے والا, شراب پینے والا نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے اور نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے, فارغ ہو جاتا ہے. اور پھر قرآن مجید نے جو دستک دی ہے نا دلوں پر, وہ بڑی انوکھی ہے. یہ دونوں باتیں بیان کر کے میرے رب نے سوال پوچھا اپنے بندوں سے. ارشاد فرمایا اللہ کریم نے دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد, اور سوال کا انداز بڑا انوکھا ہے, فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم باز آ گئے ہو؟ ارشاد فرمایا کیا تم کبھی آپ ان لفظوں کا حسن سمجھیں, قرآن مجید کے ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھیں. فرمایا تمہیں بتایا ہے کہ شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا پھر لوگ باز آ گئے ہیں, چھوڑ دیے لوگوں نے یہ کام؟ یہ سوال ہے, اور اس آیت کو رب کریم نے سوال پر ختم فرمایا. کیا تم باز آئے, چھوڑ دیا تم نے؟ میرے عزیزو, قرآن مجید نے خمر کہا ہے شراب کو. عرب کے لوگ خمر کہتے ہیں, خمار کہتے ہیں. عورت جب کوئی چیز اوڑھ لیتی تھی نا چہرے پہ تو اس کو خمار کہتے تھے. خمر کا معنی ہے جو چیز ڈھانپ لیتی ہے, اوڑھی جاتی ہے. تو شراب کو خمر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی. انسان کے پاس ایمان کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ عقل ہوتی ہے, شعور. جو آدمی اب نارمل ہوتا ہے نا بیچارہ, اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. 15 سال کا اب نارمل بچہ, اماں پیمپر لگاتی ہے, نہ اسے کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی. روڑیوں پہ لوگ بیٹھے, اس لیے کہ اس کے پاس حسن ہے, طاقت ہے, جوانی ہے, پر عقل, تو عقل اتنی بڑی نعمت. تو شراب, نشہ, یہ عقل کو معاف کرتا ہے. جس قوم کے اندر نشہ عام ہو جائے, یا جس قوم کے دشمن اس قوم میں نشہ عام کرنے میں کامیاب ہو جائے, یوں سمجھ لو کہ اس نے ان کی عقلوں کو معاف کر دیا. ان کے مزاج, ان کی عقلیں, ان کا شعور چھین لیا گیا جو نشے کے عادی ہو گئے. اور ہمارے ہاں تو اب دلیلیں بڑی دی جاتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں شراب کا ذکر قرآن پاک میں آیا, چرس کا نہیں آیا, فیم کا نہیں آیا. دلیلیں ہیں نا جناب. تو ہم تو شراب نہیں پیتے معاذ اللہ, ہم تو دوسرے نشے کرتے ہیں, تو اس کا تو خمر تو شراب کو کہتے ہیں. تو سن لو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے, شراب ہے.
हर नशा लाने वाली चीज वो शराब है और शराब हराम है। ये हुजूर ने वजाहत कर दी। उसकी कल को जितनी मर्जी किस्में बन जाए, हम गोली कहते थे, बच्चे टैबलेट कहते हैं, तो नाम तो एक ही है ना, नाम बदल गया है, चीज है शराबी, है नशाई। लोग अब नाम बदल बदल के आए, सुकून आवर दवाई लोग कहते हैं, सुकून आवर दवाई। तो बीमार की हद तक तो बाज जगह पे फतवा है, लेकिन आम लोग नशा करते हैं। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। 8 अक्टूबर रोजनामा एक्सप्रेस ने इदारिया लिखा, खबर नहीं इदारिया, यानी कौमी सतह पर एक अखबार ने एक तजिया दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 70 लाख लोग नशा करते हैं। कितने? बोल के बताए। 70 लाख। यार 70-100 भी बड़े होते हैं। और मैं ये बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पंखा चल रहा है। हम काश ये बात बयान करने से पहले मैं पलट कर मिल्लत की तरफ नजर डालूं कि ये वो पाकिस्तान है जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया। ओ भाई 70 लाख पाकिस्तानी, और आपका कौमी अखबार ये कहता है कि उन नशा करने वालों की उम्रें ज्यादातर पता कितनी है? 10 साल से 40 साल। तू दहशतगर्दी को रो रहा है और तेरी नौजवान नस्ल का सारा दिमाग माउफ कर दिया नशे पे लगा के। 10 साल से 40 साल के लोग नशा करते हैं और हद हो गई। उन्होंने लिखा है कि इसमें बूढ़ों की तादाद थोड़ी है, औरतें और बच्चे ज्यादा शामिल हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को हराम कहा, कुरान मजीद ने कहा रिजसुम मिन अमल शैतान, शराब गंदी चीज है और शैतान का अमल है। गंदा, जिसको कुरान ने गंदा कहा, गंद कहा जिसे, 70 लाख पाकिस्तानियों की रगों में उंडेल दिया गया। और फटाफट तलाशी लेने आ जाते हो मदारस की, फटाफट पढ़ो ना 8 अक्टूबर के अखबार। और अब जरा क्लैशनकोफों का रुख मोड़ो। तुम कहते थे मदरसे दहशतगर्दी की बात करते हैं, और तुम्हें पता है कि दुरूद वाले कौन है, बरूद वाले कौन है, ये भी तुम्हें सारा पता है। लेकिन तुम दहशतगर्दी की बात करते थे। पलट के आओ और देखो, तुम्हारे मुल्क के कौमी अखबार ये कहते हैं कि नशा सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियों में मिलता है, कॉलेजों में मिलता है और सरकारी इदारों में मिलता है। यहां तो तुम कौम को ये कह के खामोश हो गए कि ये मदरसे दहशतगर्दी की पनीरियां हैं। तो वो कौम का जवान जिसकी मां ने जेवर बेचकर उसे पढ़ने भेजा था, और गांव से आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। जिसकी मां आधी रोटी खाती थी अचार के साथ, और उसने बेटा तुम्हें दिया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे बेटे को कुछ बना देगी, तो बच्चा 5 साल के बाद मां को मिला है तो नशई बना हुआ। कोई वाली वारिस नहीं इन बातों का। पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा बोलता है, अमेरिका बोलता है, तो कहता है दहशतगर्दी की लपेट में है दुनिया। सुनो, पूरी दुनिया में कत्ल, डाका, लूट मार, जबरदस्ती कत्ल से अगर पूरी दुनिया में रोज औसतन लोग इंतकाल करते हैं तो वो 39 है, पूरे 40 नहीं। 39 लोग रोजाना कत्ल से, डकैती से, दहशतगर्दी से, बम ब्लास्ट से मरते हैं पूरी दुनिया में। और नशे से रोजाना 700 आदमी मरता है। तो बड़ा खतरा तो नशा है तुम्हारे लिए, ड्रग्स है, वो तुमने आम दिया हुआ है। मेरा कलेजा फटता है जब मैं ये बात करता हूं कि इस्लामी मुल्कों की एयरलाइनों में भी शराब दी जाती है। मैं जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक आगे रख के मिंबर पर बैठकर किस मुंह से ये बात करूं कि इस्लामी ममालिक ने जो जहाज चलाए हैं उनके अंदर भी शराब दी जाती है। कहते हैं हमने इंटरनेशनल सफर करने होते हैं, हमारी मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी पैसा है कि खुदा रसूल का दीन है? इतना जुल्म। और मैं सूफिया की जमात से ताल्लुक रखता हूं, और मेरा यह मौकफ है कि इनकलाब जब भी आएगा वो तसव्वुफ की बुनियाद पर आएगा। सूफी इनकलाब लाएंगे,
پر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں چھپا نہیں سکتا، مجھے کھول کے بتانی پڑے گی بات، آگے میرے قرآن ہے، مسجد کا مقام ہے، کیا کروں؟ یہ بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی مجرم ہوں اس میں۔ یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان، درباروں پہ، مزاروں پہ، اور سجادہ نشینوں، تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا، ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ، یہ تماشا لگ گیا۔ کیسے کروں یہ بات، پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ بند کر دیں وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے، وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے، بتا دو، پھیلا دو، اس کو اعتراض کرنے کرو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری، بولیے سجادگی ضروری، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی۔ نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دے وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، وہ بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ۔ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یاد رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایک مزار ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے، پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں۔ مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا، میں کہ ادھر ہٹ، وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا، تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے، تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا، میں وہاں جاتا ہوں۔ بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں، کھری بات۔ تصوف وہ، دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے، باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا۔ میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے، کسی تقریب میں، تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں یار یہ جرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی، واپس چلو، گکھڑ سے سپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دین، اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں سپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے سپیشل جاتا ہوں، اور میں مراد ماننے نہیں جاتا، میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی، آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں، ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں، بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں۔ پر مزار داتا صاحب کا، مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا، مزار غوث اعظم جیلانی کا، مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا، مزار اولیاء کا، مزار میاں شیر محمد شرک پوری کا، مزار رب کریم کے بندوں کا۔ بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے، اور نام ان مزارات کے قائل ہے۔
بالکل قائل نہیں ہم. میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرک پوری کا ذکر کر رہا تھا. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم مزارات کے قائل ہیں, حاضریاں دیں گے مزاروں پہ, لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں. زور سے بولے, یہاں جانے کے قائل ہیں. کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. نشہ بکے گا اب مزاروں پہ, اب یہ تصوف ہوگا وہاں, یہ طریقت ہوگی. اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را. اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے, تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, نشے کا آغاز, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ, نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے. تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے, سگریٹ سے. میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا, یہ فتویٰ نہیں دے رہا. تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے, جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے, کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے, تو آپ مسجد میں آئیں تو آنے سے پہلے مسواک کریں, منہ صاف کریں, پھر آپ آ جائیں. تو جائز ہے, مکروہ ہے لیکن حرام ہے. لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں, تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا, پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ, اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے. اب اس کے اندر چرس بھی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکھا کے خشک کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے. کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے ہیں آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں, دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا. لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, پتا نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں, ان کا داماد فوت ہو گیا, نشہ کرتا تھا. تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے, کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو, صرف نشے تے تقریر کریا کرو. وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے, یتیم ہی تھے. میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا. اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی, وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی. کوئی دعا کرو, کوئی جلسے کرو, یہ لت ختم ہو جائے. اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے, دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں, چچا ہے کوئی نہیں, جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ, کوئی کپڑا مل جائے گا. لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں, مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, کون ان کی خبر. اتنا ظلم اس قوم سے, اتنی زیادتی. اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے, ان کا درد تو سمجھو, تکلیف تو سمجھو. 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے. اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا. کوئی دانشور تھا بڑا ظالم, اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا, اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے, بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے, میرا ایک دشمن ہے, میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے. تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر, وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا. پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں, مشورہ دے. تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے, جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا, روز جیے گا.
وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں۔ اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھیں وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھیں۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بھیجے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہو، اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے۔ بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک اور تماشا ہے، یہ میرے پہ اللہ کا یہ احسان رہا، اس لیے نہیں کہ میں پرہیزگار آدمی ہوں، نیک ہوں، اس لیے نہیں، ویسے ہی اللہ بعض اوقات اسباب بناتا ہے، سبب بناتا ہے۔ مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے، نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے۔ یہ کرم ہے میرے حضرت صاحب کا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک محفل میں بیٹھا تھا مجلس میں، تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی، دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے، کھانسی نہیں جاتی، بڑی دوائی دیسی بھی فلاں بھی بڑی کھائی، مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کر، اس کو نا شراب کے 2-4 چمچے پلا، کہتے ہیں جی اس کو نا یہ پلاؤ تو صحیح ہو جائے گی۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کوئی عقل کار کیا مشورہ کرنا؟ مولانا میرا تجربہ ہے۔ میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے یا رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے؟ تیرا تجربہ افضل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو، صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں، محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی نرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے۔